اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ میرے معزز ناظرین، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے انسان، اللہ کی جو قدر کا حق تھا تو نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی خدا کی، تو نے اس طرح اپنے خدا کی قدر کی نہیں ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے خدا کی بارگاہ میں ہوں، روز محشر ہے، اور میرے خدا نے مجھے آئینہ دکھا دیا کہ تو نے تو اپنے خدا کی قدر ہی نہیں کی، آج کس منہ سے میرے سامنے کھڑا ہے تو؟ ناظرین، یہ حقیقت ہے، حالانکہ ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ خدا ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، ہماری ہر بات کو سنتا ہے، ہماری ہر سوچ سے آگاہ ہے۔ اس لیے اس ذات نے خواب کے ذریعے بھی ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ دیکھو، خواب کے ذریعے بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم آنے والے وقت میں کیا کرو گے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو کیا میں تمہاری سوچ سے واقف نہیں ہوں؟ میں تمہاری باتوں سے واقف نہیں ہوں؟ میں تمہارے کردار سے واقف کیا نہیں ہوں؟ جب ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس ذات کے سامنے غلط بات سوچنا، کیا ہم اپنے خدا کی قدر کر رہے ہیں؟ جبکہ کسی بزرگ کے سامنے ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے احتراماً، کیا کسی انسان سے خدا کی عزت کم ہے؟ خدا کی قدر ہم کیوں نہیں کرتے؟ خدا کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے خدا کے سامنے کیسی کیسی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پالیسیاں سامنے آتی ہیں، جو انسان کا کردار سامنے آتا ہے، وہ تو بہت ہی سافٹ ہو کے معاشرے کے سامنے آتا ہے۔ اس کی بہت ساری ایسی شیکوں کو کم کر دیا جاتا ہے کہ جس سے سوسائٹی میں ایک رد عمل پیدا ہو، ایک نیگیٹو رزلٹ اس کا سامنے آئے۔ ان چیزوں کو بھی کم کر کے انسان اپنی بات کو، اپنے کردار کو سوسائٹی کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو جو بھیانک سوچ اس نے سوچی ہوگی، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے خدا کے سامنے کس طرح اس نے جرأت کی ہے ایسی بات سوچنے کی۔ ایون انسان اپنی سوسائٹی میں ایسے کرداروں کو بعض اوقات برداشت نہیں کر سکتا۔ جس ملک کو ہم جنت کہتے ہیں، اسی ملک کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کہتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ انسانوں کے کردار کی وجہ سے۔ یہ مٹی تو بڑی کریم مٹی ہے، یہ مٹی تو ماں کے جیسی ہے، مٹی تو ظالم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے اس ملک کا نظام اتنا ظالم ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو جہنم کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، تو ہی تو اس کو جہنم کہتے ہیں نا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھا اٹھا کے بیچ رہے ہیں۔ ایون آرمی کا ایک کرنل اس میں انوالو ہے، اس کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ملی۔ جج انوالو ہیں، یونیورسٹی کا ایک ہائی لیول کا بندہ وی سی وہ انوالو ہے، جو بچوں کی تعلیم کا ذمہ دار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ پولیس انوالو ہے۔ اس کالے دھندے میں، اس کرتوت میں کتنے لوگ انوالو ہیں؟ یہ تو میں فقط ایک دعا زہرا کے کیس کی بات کر رہا ہوں۔ بلوچستان کے لوگ اتنے پریشان ہیں، کس وجہ سے؟ ان کے گھر سے گیس نکل رہی ہے اور وہ لوگ لکڑیاں اپنے گھروں میں جلاتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ہم دوسروں کے گھر سے چیزیں چھین چھین کے لے کے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرو۔ ہم دوسروں کو غریب کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں ہے ان کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، بچیوں کو بیچ دیتے ہیں۔
کن کن ہاتھوں میں بیچتے ہیں۔ پنجاب کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، یہ کام کہاں تک جا پہنچا ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا کے سامنے ہمارے الفاظ کیسے ہیں، ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ خدا کے سامنے ہمارے کرتوت کیسے ہیں، ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں پہ تھوڑا غور کریں۔ ہمارے حالات اتنے ابتر ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے تو ذات نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا پروردگار چاہے تو تمہارے سر کے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا تمہیں گروہوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کر کے تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پر، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، یہ جو رہنما ظاہری طور پہ بنے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو تو خیر کیا، جن کو اپنے بچے سمجھتے ہیں وہ تو یا لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف کے بچے بھی لندن میں ہیں، عمران خان کے بچے بھی لندن میں ہیں، تو یہ لیڈر تو ایسے ہیں ہمارے، قوم کے بچوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں خوف خدا نہیں آتا؟ کیا انہیں موت یاد نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اپنے خدا کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ دعا زہرا جیسے کیس میں عدالتیں 10 دن کے گیپ دے رہی ہیں ان لوگوں کو جو یہ نیگیٹو کام کر رہے ہیں، جو یہ ظلم کر رہے ہیں، ظالموں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری عدالتیں ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ کیا انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ خدا کی عدالت میں ان لوگوں نے حاضر ہونا ہے؟ خدا نے ان سے ہر ایک چیز کا جواب لینا ہے۔ انسان کے کان کیا سنتے ہیں یہ بھی سوال ہونا ہے۔ ان کے من میں کیا کچھ ہے، انسان کون سی خواہش کرتا ہے، ایمن اس تک کا حساب دینا ہے انسان نے، بصارت کا حساب دینا ہے انسان نے۔ تو ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں یا واقعی میں ہمارا خدا پہ ایمان نہیں ہے؟ اس پہ غور ضرور کیجئے گا کہ یہ ہمارے حالات کس نہج پہ چلے گئے ہیں۔ تو یقیناً کسی مسلم سوسائٹی کے حالات ایسے نہیں ہو سکتے جس میں یتیم کا بھی حق بتایا گیا ہے کہ یتیم کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کی مدد کرو۔ مسافروں کو لوٹنے کے لیے ہم نے کیا کیا کچھ انتظامات کیے ہوئے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سفر ہم سب لوگ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے راستے میں؟ گورنمنٹ بھی لوٹتی ہے، ہوٹلز والے بھی لوٹتے ہیں جو مسلمان ہیں ظاہری طور پہ۔ تو یار خوف خدا کرو، زندگی 2 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سوچیں، اور مسلمانوں کو اس طرح کے کردار زیب نہیں دیتے، کیونکہ اسی ملک کے رہنے والے جب اس ملک کو جہنم کہتے ہیں تو بہرحال تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ان کے درد کی یہ عکاسی ہیں الفاظ، ان کے درد کو سمجھیں۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔